اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جی مقام انبیاء کے حوالے سے دروس جاری تھے اور درس نمبر 6 الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82۔ بات چل رہی تھی انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے، اور ہم نے مرحلہ اول پڑھ لیا، عصمت کا مرحلہ اول۔ مرحلہ اول کیا تھا؟ مرحلہ اول یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کسی گناہ کو انجام نہیں دیتے، کسی حرام کو انجام نہیں دیتے، اور واجبات کو ترک نہیں کرتے، کسی واجب کو ترک نہیں کرتے۔ پھر اس کے مراحل تھے، صراط مستقیم تھا، اخلاص تھا کہ مقام اخلاص تک، اور دوسروں کے لیے آئیڈیل۔ پھر ہم نے ترک اولا کی بحث کی کہ ترک اولا اگر مانا بھی جائے تو اس سے مراد کیا ہے۔ ترک اولا سے مراد یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام جب خاص ذکر سے نیچے آتے ہیں دنیاوی امور انجام دینے کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ ہم نے گناہ کیا۔ یہ کوئی گناہ ہے شرعی نہیں، یہ کوئی گناہ ہے مولوی نہیں، بلکہ یہ گناہ ہم کہتے ہیں ارشادی، کہ بندہ کہتا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر پایا خداوند عالم تیرا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مرحلہ عصمت دوم، اور ہم نے ایک راز بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ بہت کچھ روایات ایسی آئی ہیں جو انبیاء کے گناہ پہ دلالت کرتی ہیں، یہ کہاں سے آئیں۔ پھر دوسری روایات بھی ایسی بھی ہیں جو ان کو رد کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک، مرحلہ عصمت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وحی انبیاء علیہ السلام تک پہنچتی ہے اول۔ دوم، پھر وحی کہاں پہنچتی ہے؟ قلب نبی تک۔ پھر قلب نبی سے نکل کے لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ وہ دل جو پیغمبر کا دل ہے وہ قابل بنتا ہے، سب سے پہلے قابلیت اس میں ہے، وحی آتی ہے اس کی طرف، اور اس قابلیت کے ساتھ وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں اس کے، تبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 نے یہ کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، سب سے پہلا مرحلہ خدا نے تم پر کتاب کو نازل کیا، یعنی تیرے دل پر، وَالْحِکْمَةَ، حکمت کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہ کچھ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے، تم نہیں جانتے تھے۔ بس انبیاء علیہ السلام کا دل پہلے پاکیزہ بنے گا، پہلے پاکیزہ ہوگا، پھر وہ حجت بالغہ بنیں گے دوسروں کے لیے۔ تبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے لے کے 165 تک قرآن کریم نے یہ کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی تیری طرف اے رسول خدا، کما اوحینا، جس طرح وحی کی نوح کی طرف اور اس کے بعد نبیوں کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی جانب، اسماعیل کی جانب، اسحاق کی جانب، یعقوب کی جانب، اولاد یعقوب کی جانب، عیسیٰ کی جانب، ایوب کی جانب، یونس کی جانب، ہارون کی جانب، سلیمان کی جانب، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، ورسلاً، اور دوسرے پیغمبر جن کے ہم نے قصے تمہیں بیان کیے، اور کچھ ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کے ہم نے قصے تمہیں بیان نہیں کیے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، خداوند عالم نے بات کی جناب موسیٰ سے، رسلاً مبشرین، یہ ایسے پیغمبر تھے جو خوشخبری دینے والے تھے، آگاہ کرنے والے تھے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، یہ کیوں بھیجے؟ یہ حجت بنا کے بھیجے تاکہ کل لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ بس یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قابل تھے،
ہر ایک کو یہ منصب نہیں ملا، یہ پیغمبری کا منصب خاص لوگوں کو ملا. ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں تھی وہ کہ پیغمبر بنے. بس پیغمبر بنا، اور پیغمبر بننے کے لیے پاکیزگی، اخلاص، صراط مستقیم کا ہونا ضروری تھا. یہ چیزیں تھیں، آئیڈیل بننے کی صلاحیت تھی. خداوند عالم نے انہیں پیغمبر منصب پیغمبری دیا. ٹھیک. تبھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 وما کننا معذبین، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں. کل سورہ انعام آیت نمبر 149 کل فللہ الحجۃ البالغہ، خدا کی ذمہ داری ہے کہ حجت بالغہ لوگوں تک پہنچائے. صرف حجت نہیں کہا، بالغہ کہا، ایسی حجت جو تاثیر رکھنے والی. وہ حجت خود نمونہ ہے، خود آئیڈیل ہے، خود اسوہ ہے، خود صراط مستقیم پہ چلنے والی ہے. بالغہ پہنچانے والی، اثر کرنے والی. ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا. یہ جو آیت سورہ نام کی آیت نمبر 149 کہ تفسیر بتائی امام نے. قال اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا. قال اللہ للعبد، خداوند عالم بندے سے پوچھے گا اکنت عالما، کیا تم عالم تھے؟ فإن قال نعم، اگر وہ جواب دے گا ہاں، خدا سوال کرے گا افلا عملت بما علمت، کیا تو نے اپنے علم کے مطابق عمل انجام دیا؟ وإن قال، اگر وہ کہے گا کنت جاہلا، میں جاہل تھا. قال لہو، خداوند عالم کہے گا اس سے افلا تعلمت، کیا تو نے حجت بالغہ سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا میری حجت سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا جو اسوہ بن کے آیا تھا تمہارے پاس، اس نے تم پہ کوئی تاثیر نہیں ڈالی، یا تاثیر ڈالی تم نے نہیں لی؟ یا وہ تاثیر، یہ روایت بتاتی کیا ہے؟ یہ روایت بتاتی ہے کہ حجت جو ہے وہ تاثیر کرنے آتی ہے. وہ معصوم ہے، وہ گناہ سے پاک ہے، وہ ہدایت والی ہے، تبھی وہ دوسروں پہ تاثیر کرے گی. کیا تمہارے پاس ایسی حجت نہیں آئی جو تاثیر کرنے والی؟ وہ خاموش ہو جائے گا. کہا بس آئی، تبھی خداوند عالم کہے گا فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، جو میں نے بھیجی تھی حجت، وہ حجت بالغہ تھی، میری طرف سے تھی. کتاب ہے اعمالیہ توسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1. یہ روایت بتاتی کیا ہے؟ یہ روایت بتاتی ہے کہ انبیاء صرف اپنے امور انجام دینے میں معصوم نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام دوسروں کے پاس وہی پہنچانے میں بھی معصوم ہوتے. ہم اب یہ مرحلہ اس مرحلے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ انبیاء بذات خود تو معصوم، کیا دوسرے تک پہنچانے میں کوئی غلطی کرتے ہیں؟ کہیں غلطی ہو ان کی، کیونکہ ایسی کچھ اسرائیلیات سے روایات آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ غلطی کیا کرتے تھے. ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق نہیں، روایات صحیح روایات کے مطابق نہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قال، فرماتے ہیں فبعث فیہم رسلہ، لوگوں کے درمیان خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا، پہ در پہ انبیاء کو بھیجا. کیوں؟ لیستعدوہم، تاکہ وہ انبیاء انہیں لوٹائیں صحیح فطرت پہ، خدا کی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلائیں، اور ایسے دلائل لے کے آئیں جو خدا کی طرف سے ملے ہیں انہیں، اور ان کی دفن شدہ عقلوں کو ابھار دیں. دفن شدہ عقلوں کو ابھار دیں. نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23. اصل میں جن لوگوں کے ذہنوں میں گناہ کا تصور آتا ہے، اصل ان چیزوں سے دور، جو ہمیں نہج البلاغہ سے ملی ہیں، صحیح سنت سے ملی. یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 فبعث اللہ النبیین، خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، آگاہی دلانے والا بنا کر. یہاں انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ نازل کی خدا نے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ. بس کتاب حق ہے جو نازل ہوئی ہے حق کی طرف. کتاب حق ہے تو جو صاحب ہوگا کتاب کا وہ بھی کیا ہوگا؟ حق والا ہوگا.
بس وہ نبی بھی حق والا ہونا چاہیے. تبھی سورہ شعراء آیت نمبر 193 نے کہا نزل بہ الروح الامین، روح الامین اے رسول تم پہ نازل ہوتے ہیں، علی قلبک، تیرے دل پہ نازل ہوتے ہیں. بس قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ روح الامین نازل ہوتے ہیں. اور روح الامین کی وجہ سے، اگر ہم روح الامین سے مراد جناب جبرائیل لیں یا روح الامین سے مراد کیا لیں روح القدس لیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 سنقرئک فلا تنسا، جو بھی ہم تمہیں سکھائیں گے تو کبھی نہیں بھولے گا، تو کبھی نہیں بھولے گا، تو کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا. بس رسول خدا، رسول کی تمام رسالات میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں، لوگوں تک پہنچانے میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں. تبھی سورہ نجم نے اور زیادہ وضاحت کی 3 اور 4 نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں وہ بولتے اپنی خواہش سے، جو بھی وہ بولتے ہیں وہی کے مطابق بولتے ہیں، حکم الہی کے مطابق بولتے ہیں. بس ثابت کیا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جو بھی بیان کرتے ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق، کوئی غلطی کا امکان نہیں. ٹھیک. دوسرا طریقہ، جب وحی کے قابل ہیں انبیاء علیہ السلام، سوال کیسے قابل بنے؟ یہ قابلیت آئی کہاں سے؟ ایسی قابلیت کیا ہم میں موجود ہے یا نہیں؟ جو یہ حضرات کہاں تک پہنچے؟ قابلیت تک پہنچے وحی اٹھانے کے. قرآن کریم عرفاء یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مقام یقین تک پہنچ جائے، ملکوت دیکھ لے، آسمان اور زمین کے ملکوت دیکھ لے، اس وقت وحی لینے کے قابل ہو جاتا ہے، یقین والا بن جاتا ہے اور وحی لینے کے قابل ہو جاتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 57 کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھائے آسمان اور زمین کی حقیقتیں نظر آئے، ملکوت نظر آئے. وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہوں موقنین میں سے، یقین کرنے والوں میں سے. بس جناب ابراہیم نے ملکوت دیکھے، حقیقتیں دیکھیں جہاں کی، یقین کرنے والوں میں سے بنے، اور جو یقین کرنے والوں میں سے بنے وہ علم غیب لینے کا قابل ہو جاتا ہے. تبھی سورہ جن کی آیت نمبر 28 نے کیا کہا؟ عالم الغیب، خدا غیب کا عالم ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی ایک کے لیے ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پہ وہ راضی ہو جائے. وہ رسول کون ہے؟ جو مقام یقین تک، عالم ملکوت تک پہنچ جائے، عالم ملکوت تک پہنچا. تبھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں پیشوا قرار دیا. کیوں؟ یہدون بِأَمْرِنَا، کیونکہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں. اول خدا کے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوئے. دوم لما صبروا، جب وہ ثابت قدم ہوئے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور سوم ہماری آیات پہ یقین کرنے والے تھے، ہماری آیات پہ یقین رکھنے والے، یقین کامل تک پہنچنے والے. بس یہ 3 مراحل، ہدایت یافتہ، صابر، ثابت قدم، صابر سے مراد ثابت قدم، اور آیات الہی پہ یقین کامل رکھنے والے. بس جب یقین کامل رکھنے والا بندہ بن جائے، خداوند عالم اس کو عالم الغیب بنا دیتا ہے. اور جب عالم الغیب، علم غیب کی 2 قسمیں، علم غیب مستقل ہے وہ خداوند عالم کا غنی ہونے کے لحاظ سے، علم غیب غیر مستقل فقیر ہونے کے لحاظ سے وہ خدا اپنے بندے، خاص بندے کو دیتا ہے. بس وہی کے قابل بنا کیوں نبی؟ کیونکہ اس کے پاس یقین کامل تھا، کیونکہ اس نے ملکوت دیکھے آسمان اور زمین کے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہوا، کیونکہ وہ ثابت قدم ہوا، کیونکہ وہ ثابت قدم ہوا، یقین کامل تک پہنچا، ہدایت یافتہ ہوا، خدا نے اسے غیب سے آشنا کروا دیا اور وہ قابل بنا کے لوگوں تک اب پہنچا ہے. ٹھیک. تیسرا مرحلہ، بس ثابت کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز
نبی کا دل قابل کیوں بنا وحی کے؟ کیونکہ وہ یقین کامل تک پہنچا ہوا تھا، اس وجہ سے خدا نے اس پہ وحی نازل کی۔ اب ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب اس کا دل قابل ہے، وہ معصوم ہے، وہ کسی خطا میں مرتکب نہیں ہوتا۔ دوم، عالم غیب کو جاننے والا ہے جو خدا نے اسے دیا ہے۔ سوم، اس کی اطاعت لازم، اور اس کی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح خداوند عالم کی اطاعت۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا تائید شدہ بندہ ہے، خدا سے ہدایت لے کے آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ثابت قدم ہے خدا کی راہ میں، ٹھیک؟ تبھی اس کے بعد جو آیات آئی ہیں وہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ خدا کی اطاعت کی، مگر اس لیے کہ اذن الہی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جب اس کا دل قابل ہے، جب وہ عالم غیب لینے کے قابل ہوا خداوند عالم سے، جب وہ معصوم ہے پہنچانے میں، جب وہ لینے میں معصوم ہے، تو اس کی اطاعت کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی۔ اور اطاعت کون سی ہو گئی؟ اطاعت مطلقہ یا مقیدہ؟ مطلقہ ہے۔ اطاعت کی دو قسمیں، مطلق خدا کی اطاعت، انبیاء کی اطاعت، ائمہ کی اطاعت، مقید ماں باپ کی اطاعت۔ تبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 نے کہا، غور سے سنیے گا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اس رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پہلے رسول کو مقدم کیا، اس کے بعد خدا کی اطاعت لے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اس رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے خداوند عالم کی اطاعت کی۔ اب سوال یہاں سے تو حل ہوا، مرحلہ دوم عصمت کا بھی حل ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام وحی لینے میں، وحی پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل پاک وحی لینے کے قابل بنا ہے، یقین کامل تک پہنچتے ہوئے اور ثابت قدم ہوتے ہوئے۔ جو ثابت قدم ہو، کبھی وہ لڑکھڑا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ بس خداوند عالم نے پہلے ان کے صبر کا امتحان لیا، انہیں یقین کامل تک پہنچایا، انہیں ہدایت یافتہ بنایا، اب وہ دوسروں کو تک وحی پہنچانے کے قابل بنے، وحی لینے کے قابل بنے، وحی پہنچانے کے قابل بنے۔ اب ہماری کتب میں اور اہل سنت کی کتب میں، دونوں میں کچھ روایات ایسی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، دشمن نے ایک چال چلی، یہ غور سے سنیے گا۔ دو قسموں کی آپ کو روایات ملیں گی، دو قسموں کی روایات۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ روایت آپ کو ملے گی کہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا کس وجہ سے تھا؟ لڑکی کی وجہ سے، کہ جناب آدم اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواتے تھے، اور لوزہ خوبصورت تھی جو حابیل کی بیوی بننے جا رہی تھی، قابیل کو وہ پسند تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بہن کی بھائی سے شادی کرائی جائے؟ شروع سے لے کے آپ سب سے پہلے دین کو نہ رکھیے گا، میں روایت بتاتا ہوں، آپ دین کو نہ رکھیے گا، آپ اپنے عقل کو لے آئیں، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسری روایات ہیں کہ نہیں، بیٹے تھے اور حوریں آئیں جن کی شادی کرائی گئی۔ ایک روایات ہیں جو اسرائیلیات بنو امیہ کی طرف سے آئیں تاکہ دین کو نقصان پہنچایا جائے، صحیح دین ان تک نہ پہنچے۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر بھائی بہن کی شادی ہو جاتی تو حرام اولاد ہوتی، حالانکہ ان کے نطفے سے پاکیزہ انبیاء ائمہ علیہ السلام آئے، ان کے صلب سے پاکیزہ انبیاء ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ان کا صلب بھی پاک نہ ہوتا تو سارے کیا ہو جاتے؟ ناپاک ہو جاتے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بس ایک روایت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایسے ہے،
جو غلط ہے. ایک روایت آپ کو بتاتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں. اس کو پرکھنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی، میں ایک مثال بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک روایت، اس قسم کی روایات ہیں تقریباً میرے خیال سے کوئی 5-6 سے زیادہ ہیں، ہمارے ہاں بھی ان کے ہاں بھی. روایت ہے ان عمران ابن حسین، غور سے سنیے گا. ان رسول اللہ فی کان مسیر، رسول خدا راستے میں تھے. فناموا عن الصلاۃ الفجر، نیند آ گئی رسول خدا کو، صبح کی نماز قضا ہو گئی. واستيقظوا بحر الشمس، کب بیدار ہوئے؟ سورج کی تپش سے. سورج کی تپش سے بیدار ہوئے. پھر دوبارہ سورج کو پلٹایا. ثم امر مؤذنا، مؤذن کو امر دیا، حکم دیا کہ اب اذان دو. سورج کے پلٹانے سے ہمیں کوئی مخالفت نہیں، ہمیں مخالفت ہے کہ رسول خدا کا سو جانا، بیدار نہ ہونا. وہ رسول خدا جو مقام محمود تک پہنچے ہوئے تھے نماز شب کی وجہ سے. نماز شب جن پہ واجب تھی، بھلا جن ہستیوں پہ نماز شب واجب ہو وہ واجب نماز میں کوتاہی کر سکتے؟ ہم تو مرحلہ عصمت کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ کے واجبات کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے ہاں روایت ہے کافی میں، غور سے سنیے گا، کہ رسول خدا راستے میں تھے اور ظہر اور عصر کی نماز بھول گئے. یاد کب آئی؟ عشاء کے ٹائم. اب کیا کریں ان روایات کا؟ ایسے ان کو کیسے حل کریں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حل کرنے کا ایک قانون دے دیا ہے. لا تقبلوا علینا حدیثا، ہمارے بارے میں کوئی حدیث قبول ہی نہ کرو الا ما وافق القرآن، مگر جو قرآن کے مطابق ہو، وسنت الرسول، اور سنت رسول کے مطابق ہو. شیخ صدوق اعتقادات کتاب ہے، صفحہ نمبر 92. معاملہ حل ہے کہ ہم نے ایسی روایت، ایسی قسموں کی روایت، دوسری قسموں کی روایت ذرا دیکھیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کی صفات بیان کرتے ہوئے، رسول خدا بھی امامی ہے، انہ معصوم من الذنوب کلھا، امام معصوم ہوتا ہے ہر گناہ سے، صغیرھا و کبیرھا، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، بلکہ لا یزل فی الفتیہ، بات بتانے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، بات بتانے میں، جواب دینے میں، ولا یخطئ فی الجواب، کبھی جواب دینے میں غلطی نہیں کرتا، ولا یسہو، عمل کرنے میں کبھی بھول کا شکار نہیں ہوتا، ولا ینسی، کبھی نسو کا شکار نہیں، نسیان اس پہ طاری نہیں ہوتا، ولا یلہو، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو اسے دنیا میں ہدف سے ہٹا دے. ایسی کوئی چیز نہیں جو دنیا میں اسے ہدف سے ہٹا دے، بلکہ ہر چیز کو وہ ہدف کی طرف لے جاتا ہے. عجب، جو خود ہدف تک لے جاتا ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ صبح کی نماز کو بھول جائے؟ یہ اسرائیلیات ہیں. یہ اس دشمن کی طرف سے ہے جو چاہتا ہے کہ رسول خدا انسان کامل لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے. دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ، بندے کو جب خداوند عالم چنتا ہے، لِأُمُورِ عِبَادِهِ، اپنے عبادت کے امور میں، شرح صدرہ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، اَوْدَى قَلْبَهُ، خدا اس کے دل کے ظرف کو حکمت سے بھر دیتا ہے، وَأَلْهَمَهُ الْعِلْمِ الہامن، خدا اس پہ الہام کرتا ہے علم، فلم یعی بعدہ بجواب، الہام آنے کے بعد کبھی بھی وہ جواب دینے میں غلطی نہیں کرتا، ولا یحیر فیہ عن الصواب، کبھی بھی درستگی میں حیرت کا شکار نہیں ہوتا، فہو معصوم، وہ معصوم بن جاتا ہے، مؤید، خدا سے تائید شدہ بن جاتا ہے، موفق، خدا کی موافقت میں آ جاتا ہے، سدید، دیوار کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، قد امن من الخطایا، ہر خطا سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں تک نہیں،
والزلل، بلکہ سہون بھی کوئی خطا نہیں انجام دیتا، سہون بھی کوئی خطا نہیں انجام دیتا، والاسار، بلکہ سہون غلط کوئی اشارہ نہیں کرتا، غلط اشارہ نہیں کرتا، یخصہ اللہ لذالک، خدا اسی کے ساتھ یہ مقام خاص کر دیتا ہے، کیوں؟ لیکون حجتہ علی عبادہ، اپنی عبادت کی وجہ سے وہ حجت بنا ہے، حجت بنا ہے کس کے لیے؟ دوسرے بندوں کے لیے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ سمجھ آئی؟ یہ روایات بالکل الٹ ہیں ان روایات کے جو 5-6 روایات ہماری کتابوں میں رسول خدا نماز، بہت ساری نمازیں بھول گئے، اور کچھ روایات اہل سنت کی کتابوں۔ پھر ان کے مقابلے میں ایسی روایات بھی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل ہے ایک تو قرآن، دوسرا سنت، یہ ایک صحیح روایات۔ بس ہمارے ہاں تقسیم ہوتی ہے کہ اسرائیلیات والی روایات، تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مغیرہ ابن سعید جیسے لوگوں پہ اعتماد نہ کرو، وہ دین کو بدنام کرانے کے لیے روایات کو گھڑتے ہیں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ ایک دلیل قرآن کریم کی طرف سے بھی دے دیں تاکہ معاملہ حل ہو جائے رسول خدا یا انبیاء کی عصمت کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113، غور سے سنیے گا، بہت ہی اہم ترین آیت۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے رسول، خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، اگر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سارے گروہ یہ چاہ رہے تھے کہ اَن يُضِلُّوكَ، تمہیں گمراہ کریں۔ اگر خدا کا فضل یعنی وہ یقین کامل، وہ ہدایت جو خدا کی طرف سے تمہیں ملی، وہ جو تیرے دل پہ وہی نازل ہوئی، وہ جو تم ثابت قدم ہوئے، اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، ان میں سے بہت سارے گروہ یہ چاہ رہے تھے اَن يُضِلُّوا، کہ تمہیں گمراہ کریں۔ بس فضل الہی تم پر ہے، رحمت الہی تم پر ہے۔ اب وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ سن لے، جتنی بھی وہ کوششیں کریں وہ گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اپنے آپ کو۔ ناممکن ہے کہ تمہیں گمراہ کریں، کیونکہ خدا کی طرف سے تائید شدہ ہو، مسدد ہو، دیوار کی طرح مضبوط ہو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کس لحاظ سے؟ اعمالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، زبانی گفتاری لحاظ سے، کبھی تو غلطی نہیں کرے گا، کوئی نقصان میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انزل اللہ علیک الکتاب، خدا نے تم پر کتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے۔ علمک، خدا نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکن تعلم، جو تم نہیں جانتے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے رسول تم پر جو فضل ہے دوسروں کی نسبت بڑا عظیم، بہت ہی عظیم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 بہت واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ رسول ممکن ہی نہیں ہے کہ تم کبھی ترک اولا صاحب کسی غلطی کے شکار ہو جاؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ بھی آ کے بیان کر رہا ہے کہ نبی سوچ نہیں سکتا گناہ کے بارے میں، وہی پہنچانے میں، وہی لینے میں، یہ جو ذمہ اسے آیا ہے اس میں کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرتے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔